بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری کس قدر اہم ہے، اس کا اندازہ ہم اس حدیث سے مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی، تین اصحاب رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ہاں آتے ہیں۔ فسألوا عن عبادت النبی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے متعلق آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے پوچھتے ہیں۔ فلما اخبروا، جب انہیں آپ کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا، کأنہم تقالوها، تو انہوں نے اپنے تصور کے مطابق آپ کی عبادت کو کم سمجھا یا اپنے لیے کم سمجھا کہ ہمیں اس سے زیادہ نیک اعمال بجا لانے کی ضرورت ہے۔ تو ان تین اصحاب رسول نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، این نحن من النبی، کہاں ہم اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تو پہلے ہی بخشا ہوا ہے، آپ تو جنت کے حقدار ہیں ہی، لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں پوری زندگی رات کو نماز تہجد پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا، رات کو میں نے آرام نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرے نے کہا، انا اصوم الدہر ولا افطر، میں پوری زندگی نفل روزہ رکھوں گا، کسی دن بھی میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہر روز نفلی روزہ۔ تیسرے نے کہا، انا اعتزل النساء ولا اتزوجہن ابدا، میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے علیحدہ رہوں گا۔ اب ان تین اصحاب کے جذبات، ان کے خیالات، ان کا اظہار بہت اہم، بہت فضیلت کا حامل ہے۔ ظاہری طور پر عبادت، نفل روزہ رکھنا یہ اپنی جگہ پر بہت فضیلت والا عمل ہے، اور تہجد ادا کرنا یہ بھی اپنی جگہ پر بہت فضیلت اور بہت شان والا عمل ہے، اور رب کی رضا کے لیے الگ تھلگ ہو جانا، دنیا کو چھوڑ دینا، یہ بھی ظاہری طور پر بہت نیکی والا عمل تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر عمل بھی وہ ہے، نماز اور روزہ، جو اپنی اصل کے اعتبار سے ثابت ہیں اور وہ دین کے بنیادی 5 ارکان میں شامل ہیں، لیکن ان جذبات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، آپ کو ان تین اصحاب کے بارے میں بتایا گیا، تو آپ اسی وقت باہر تشریف لے گئے، ان اصحاب کو بلا کر ان سے پہلے پوچھا، انتم الذی قلتم کذا و کذا، کیا آپ ہی نے اس طرح کہا ہے؟ پوری زندگی روزے رکھنا، پوری زندگی نماز تہجد پڑھنا رات کو، اور پوری زندگی عورتوں سے شادی نہ کرنا۔ جب انہوں نے تصدیق کی، ہاں اللہ کے رسول ہم نے کہا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تمام انسانیت سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ میں خشیت اور اللہ کا خوف اور ڈر ہے۔ اور پھر نیکی کا تصور واضح کیا اور فرمایا، لکنی اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں نفلی، کبھی نہیں بھی رکھتا، و اصلی و ارقد، میں رات کو نماز تہجد پڑھتا بھی ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، کچھ دیر نماز پڑھ لی رات کو، کچھ دیر آرام کر لیا، و اتزوج النساء، اور میری ازواج بھی ہیں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک امت کو اصول دیا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، اس کا مجھ سے کیا لینا۔ تو یہاں پر نیک عمل وہ ہیں جو اپنی اصل کے اعتبار سے ثابت ہیں، اور وہ اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل ہیں، نماز، روزہ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے ان جذبات کو، پاکیزہ جذبات کو، اور انتہائی اہم ان کے ان تاثرات کو اس بنیاد پر قبول نہیں کیا اور ان کی اصلاح فرمائی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں تھی، آپ کا اسوہ نہیں تھا،
آپ کا بتایا ہوا طریقہ نہیں تھا۔ تو ایسا عمل جو اصل کے اعتبار سے ثابت ہو، اگر وہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر کیا جائے وہ قبول نہیں، تو ایک ایسا عمل جس کا سرے سے وجود ہی نہ ہو، جس کی بنیاد ہی نہ ہو، جو دین سے ثابت ہی نہ ہو، جس کی آپ نے تعلیم ہی نہ دی ہو، جو اصحاب رسول نے نہ کیا ہو، جو خیر القرون میں نہ کیا گیا ہو، اور جس کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن و حدیث سے بنیاد ہی ثابت نہ ہو، اور پھر اس عمل کو ادا کرنے کے لیے کئی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی جائیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کی جائے، اور کئی طرح کے شرعی احکامات سے روگردانی کی جائے، بھلا وہ نیکی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ فکر عطا فرمائے کہ جشن عید میلاد النبی کے نام پر جو مسلمانوں میں کیا جاتا ہے، ہم اس بارے میں غور و فکر کریں، سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا اس کا دین سے، قرآن و حدیث سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثبوت ملتا ہے؟ اگر نہیں تو اللہ تعالی ہمیں اپنے طرز عمل کے بارے میں نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔